تو انہوں نے اسی پتنگ بازی کے حوالے سے لکھا کہ جو پتنگ بازی ہے یہ آخر آئی کہاں، جو اس کا جو عروج ہوا ہے وہ عروج کیسے ہوا ہے؟ اس سے پہلے جو تھا وہ تھا، لیکن جو زیادہ عروج پکڑا ہے اس نے وہ تب پکڑا جب ہمارا وطن ایک ہی تھا اور لاہور کے اندر ایک شخص تھا، اس کا نام ہے حقیقت رائے۔ یہ جو حقیقت رائے تھا یہ اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اہل بیت سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو جنت کی سردار کہا گیا ہے، ان کی شان کے اندر گستاخی کی۔ اور یہ دور ہے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے، اس نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی اور آپ کی آل اولاد اہل بیت کی شان میں گستاخی کی۔ تو اس بادشاہ کے دور کے اندر اس کو پھانسی دی گئی لاہور میں، لاہور میں اس کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ یہ اپنے انجام کو ہو گیا جب چلا گیا تو اس کی جو رسومات تھی آخری ان کے مذہب کے اعتبار سے وہ انہوں نے اس کو پیلے کپڑوں میں اس کو دفن کیا یا جلایا، جو بھی کچھ ہوا اس کو کرنے کے بعد ان لوگوں نے پھر یہ کیا کہ انہوں نے اس کو شہید کا درجہ قرار دیا، اور شہادت کا درجہ قرار دیتے ہوئے انہوں نے یہ پتنگ بازی کو اس دن عروج بخشا ہے کہ ہر آدمی کو پتنگ اڑانی ہے حقیقت رائے کی یاد میں، اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے۔ جیسا کہ آپ حضرات اس بات کو اس طریقے سے سمجھیں گے کہ کبھی کبھی کرکٹ کے اندر آپ دیکھتے ہیں 2 منٹ کا مون برت ہو جاتا ہے، کچھ سیکنڈوں کا ہو جاتا ہے، کالی پٹی باندھ لی جاتی ہے یا کوئی اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں، وہ ہمارے مذہب کے اندر تو ہے ہی نہیں، وہ انہی لوگوں کے اندر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اس دوران کے اندر اس وقت میں یہ پتنگ بازی کا یہ طریقہ ایجاد کیا گیا۔ اس سے پہلے تھا یا نہیں تھا وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اصل جو چیز ہے وہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہمارے مذہب کا انسان ہے، اس نے ان کے نبی کی شان کے اندر گستاخی کی، تو لہٰذا اس کو اس طریقے سے خراج تحسین پیش کی جائے، اس کی حوصلہ افزائی اس طریقے سے کی جائے۔ تو یہ اصل وجہ بنی۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم میں کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اس پتنگ بازی کے اندر شرکت کرتے ہیں اور ان کو یہ پتا بھی نہیں ہوتا کہ یہ پتنگ بازی ہے کیا۔ اب آپ بتائیے کہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو وہ چاہے کچھ بھی کرے، لیکن وہ کبھی یہ برداشت نہیں کرے گا کہ اس کے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کر رہا ہو۔ اور یہ چیز جو ہے یہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کے لیے، یہ پتنگ بازی جو عروج آئی ہے، اس نے عروج پایا ہے، وہ تب پایا ہے کہ جب اس نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی، اسی کو یاد کرتے ہوئے لوگوں نے پتنگ بازی کی ہے۔ تو آج اگر ہم اڑا رہے ہیں پتنگ، اس کے جانی اور مالی کتنے نقصانات ہیں وہ ہم تمام کے سامنے ہیں کہ انسان اپنے بچے کو لے کر کہیں جا رہا ہے، بائک پر ہے اور سامنے سے پتنگ کٹی یا ڈور آئی اس کے گلے میں، اور اس کے جو ہے اتنی تیزی کے ساتھ وہ کام کرتی ہے کہ چاقو اور چھری بھی اتنی تیزی کے ساتھ کام نہیں کرتی جتنی تیزی کے ساتھ وہ ڈور کام کرتی ہے جو مانجھے کی ہوتی ہے، کہ یک لخت ہی اس کا جو ہے کام تمام ہو جاتا ہے۔ کتنے واقعات یہ ہر سال ہمارے سامنے گزرتے ہیں کہ انسان کے اپنے بچے کو کالج لینے گیا یا اسکول سے بچوں کی چھٹی ہوئی، وہ اپنے گھر کو آ رہے ہیں، لیکن راستے میں جو ہے پتنگ کا مانجھا تھا وہ گلے میں لگا اور ختم ہو گیا بچہ۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو بڑے ہو جاتے ہیں، بڑے ہونے کے بعد ان کی شادی ہو گئی اور شادی کے 2 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد پتنگ بازی کے لیے چھت پر چڑھے اور وہاں ان کو کرنٹ لگ گیا۔ آج جیسے بارش کا موسم ہے تو اس طریقے سے کرنٹ کا بھی بڑا معاملہ، بڑے حادثات اس طریقے سے آتے ہیں۔ اب بتائیے آپ اس بچی کا کیا قصور ہے جس کی شادی کو بھی 6 مہینے ہوئے اور اس کا شوہر پتنگ بازی کے چکر میں مر گیا ہے؟ اب یہ بچی، اس بچی کا کیا ہوگا؟ پھر ہمارے معاشرے کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس کی شادی کرے تو اس کو بھی بڑی نقصان، وہاں آدمی اس بچی کو لینا نہیں چاہتا جس کا انتقال ہو جائے شوہر کا، یہ ایک الگ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو وہ چیزیں جو مذہب اسلام کے اندر ہے ہی نہیں۔ اور پھر آپ ایک چیز اور دیکھیں کہ اسی پتنگ بازی کے نام پر کتنا پیسہ ہم خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب تو جو ہے پتنگ 1-2 روپے کی نہیں آتی ہے، اسی طریقے سے وہ چرخیاں جو کبھی پہلے 5-10 روپے 20 روپے کی آ جاتی تھی، آج وہ بھی نہیں آتی، پتہ چلا 300-350 روپے کی آتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے پتنگ بھی مہنگی ہو گئی، 500 روپے ایک بچہ پتنگ بازی کے اوپر خرچ کر رہا ہے۔ آپ خود پوچھیں کہ اس بچے نے یا اس باپ نے کبھی 500 روپے جمعہ کے دن مسجد کے چندے میں ڈالے؟ ہرگز نہیں ڈالے۔ لیکن بچوں کے شوق کے لیے 500 روپے ایک گھنٹے میں خرچ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بتائیے کتنا نقصان ہے کہ مال کا بھی نقصان، جان کا بھی نقصان، ہر طریقے سے اس کے اندر نقصان ہی نقصان ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ خود اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے
کم از کم آپ سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ اپنے بچوں پر یہ ظلم نہ کریں کہ انہیں پتنگ بازی کا حوصلہ دیں یا پتنگ کے لیے انہیں پیسے دیں۔ اگر آپ ان سے محبت رکھتے ہیں اپنے بچوں سے تو پھر آپ خود انہیں موت کے منہ میں نہ دھکیلیں۔ کوئی آدمی یہ برداشت نہیں کرے گا کہ اس کا بچہ کہیں گر جائے یا اس کے بچے کو چوٹ لگ جائے یا اس کے بچے کا ہاتھ ٹوٹ جائے، کوئی آدمی اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا۔ تو جب آپ اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے تو بلا وجہ پھر کیوں اس پر اپنا مال خرچ کر رہے ہیں؟ اب آپ دیکھیں کہ اسی پتنگ بازی کی وجہ سے کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے گھروں کی کیا ہوتی ہے کہ بے پردگی ہوتی ہے، لوگ بھاگے جا رہے ہیں چھتوں کے اوپر، منڈیروں کے اوپر بھاگ رہے ہیں، کوئی اپنے گھر کے اندر مکان میں نہ جانے کس طریقے سے بیٹھا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، لیٹا ہے، سو رہا ہے، کیا کر رہا ہے یا نہا رہا ہے، تو وہ بے پردگی جو ہوتی ہے یہ ایک الگ چیز ہے، اس کا ایک الگ بڑا گناہ ملتا ہے۔ تو یہ سارے خرافات اس واحد ایک گیم ایک کھیل کے اندر موجود ہیں۔ آپ حضرات سے درخواست یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی کی محبت میں اس گیم کو چھوڑ دیں، اپنے بچے کو روکیں، خود بھی روکیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی احتیاط کرتا ہے تو آپ اس کو بھی منع کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔